اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم چوتھے پارے کا تیسرا رکوع مکمل کریں گے۔ چلیے آپ لوگ اپنا اپنا سبق نکال لیجئے، میں شروع کرتی ہوں۔ کنتم خیر امتن، تم بہتر ہو سب امتوں میں سے، اخرجت للناس، جو بھیجی گئی عالم میں، تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون، کچھ تو ان میں سے ایمان پر ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اب اگر آپ ربط آیات کے حوالے سے دیکھیں تو پچھلی جو آیتیں تھیں دوسرے رکوع کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان پہ ثابت قدم رہنے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کی کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے ان کی وہ یہی صفات ہیں کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ اب جو قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی وجہ مختلف آیتوں میں بتائی ہے، تو سب سے اہم جو اس میں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کا مزاج اعتدال پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اعتدال کی تفصیل اپنی پوری زندگی میں ہر کام میں جو ہے وہ اعتدال پہ رہنے کی ہمیں تربیت دی، اور پھر اس کو کر کے بھی دکھایا۔ ایسا نہیں کہ صرف کہا اور اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ تو نبی تھے تو اب تو یہ پاسبل نہیں ہے، نہیں، انہوں نے بحیثیت بشر پوری زندگی بسر کی اور اسی بشری تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی عملی تفسیر کو بھی پیش کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے کے لیے ہی وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر کرے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی تکمیل کرے۔ اگرچہ جو پہلی امتیں تھیں نا، ان میں بھی یہ فریضہ اسی طرح سے تھا کہ اچھائی کو پھیلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، لیکن پچھلی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے اس کو روکے۔ تو اب جب ان کے پاس صرف دل اور زبان سے ہی اس کو جو ہے دل سے برا جانا اور زبان سے سمجھا دو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، تو جو امت محمدیہ جو ہے نا اس میں ہاتھ کی قوت والا درجہ بھی موجود ہے، وہ بھی امر بالمعروف کا حصہ ہے، جس میں جہاد کی تمام اقسام داخل ہیں۔ پھر جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ جہاد اور جو لوگوں کو دین کے دوسرے شائب سے غفلت برتنے پر جو ہے وہ باس پرس کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اہل قرار دیا ہے۔ تو یہ جو امت محمدیہ کے متعلق آج صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے نا کہ اس امت میں تا قیامت ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قائم رہے گی۔ تو یہ کون سی جماعت ہے؟ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا، یہ کوشش کرتے ہیں نا اپنی پوری کہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ رکھیں، یعنی مسلمانوں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے خار کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہماری در حقیقت روحانی ترقیوں کی فکر میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق ہماری فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق جو فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ تو ظاہر ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا جس نے اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوا، قرآن کو مان لیا اور نبی کے پاس وہ ایمان لے آیا نبی کے ہاتھوں، تو وہ تو مسلمانوں میں داخل ہو گیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تعریف بھی کی ہے کہ اگر اہل کتاب جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ بہتر کیسے تھا؟ یعنی اگر وہ ایمان لے آتے
تو اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی خطائیں معاف کر کے ایک نیا کھاتا ان کے لیے اعمال نامے کا کھول دیتا. تو اس سے کیا تھا کہ ان کے لیے ابدی فلاح، جو آخری ہماری آخرت کی جو زندگی ہے وہ پرسکون گزرتی اس کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر تو ان کے لیے بہتر ہوتا. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے مسلمان بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر نافرمان ہیں. یعنی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لے آئے وہ ظاہر ہے کہ ایمان میں داخل ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، اور باقی کے جو ہیں وہ فاسق رہے. آگے آئیے، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانا زبان سے. اذن اذیت دینا، زبانی کلامی جو ہے وہ ٹینشن دینا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیڑ دے کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ، پھر ان کی مدد نہ ہوگی. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی مسلمانوں کو کہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، مگر ہلکی سی اذیت یعنی زبانی برا بھلا کہنا اور دل دکھانا. اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کریں گے اور تمہارے ساتھ مقاتلہ کریں گے، جہاد کریں گے، تو پھر وہ پیٹ دے کے ہی بھاگیں گے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی نصرت، فوجوں کی، فرشتوں کی کوئی نصرت نہیں اتارنے والا. پیٹ دے کر بھاگیں گے اور وہ بزدل کہلائیں گے کسی طرف سے بھی. ثم لا ينصرون، کہیں سے ان کی مدد نہیں ہوگی مسلمانوں کی. تو جب آپ غزوات پڑھتے ہیں، سیرت النبی کی کتابوں کا آپ مطالعہ کیا کیجیے. اچھا سا کوئی سیرت کا سیٹ خرید کے اس کا مطالعہ کیجیے. جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے ساتھ ساتھ، تو آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اگر آپ نے کبھی ان غزوات کو پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں اتاری، ہر غزوے میں. تو ان کو تو کہیں سے مدد نہیں مل گی نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی اور نہ کہیں ان کی کوئی مدد، کوئی دوسرا ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ. تو پھر یہ قرآن پاک کی جو پیش گوئی تھی وہ پوری بھی ہوئی. اہل کتاب جو تھے وہ زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آ سکے، خصوصاً یہودی. وہ حصہ جو صحابہ کرام کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کرنے پر تھا، جیسے منافق ہو گئے تھے نا ان میں سے بہت سارے لوگ، بس اس کے علاوہ تو کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا کہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے. بعض پہ جرمانہ لگایا گیا جسے جزیہ کہتے ہیں، کہ یعنی وہ اسلامی حکومت میں زیر نگیں ہو کر رہیں اور جزیہ ادا کریں، ٹیکس دیا کریں. تو بعضوں کو قتل نہیں کر دیا گیا تھا، بعض جلا وطن بھی کیے گئے. آئندہ جو آیتیں آئیں گی سپاروں میں، ان میں آپ دیکھیے گا کہ بعضوں کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، بس اتنا ہی ٹائم تھا تمہارا، یہاں 4 مہینے کے اندر یہاں سے چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو. اسی طرح مدینہ میں سے بھی انہیں جلا وطن کر دیا گیا. ضربت علیہم الذلۃ، ماری گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں دیکھے جائیں، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ وہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی، وحبل من الناس، اور پناہ میں آ جائیں لوگوں کی، وباءوا بغضب من اللہ، اور کمایا انہوں نے اللہ کا غصہ یعنی غضب، وضربت علیہم المسکنۃ، اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، مسکینیت. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس واسطے ہوا کہ وہ انکار کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرتے رہے نبیوں کو، پیغمبروں کو، بغیر حق، ناحق، بے قصور. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے ہی وہ حد سے نکلنے والے، حد سے ہی نکل گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے اوپر ذلت مار دی گئی ہے، ذلت چھاپ دی گئی ہے جہاں بھی کہیں جائیں گے. ایک 2 ذریعوں سے وہ ذلت سے چھٹ سکتے ہیں. ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. اللہ کی پناہ میں آنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو ان پہ سے ذلت ہٹا دی جائے گی. اور غیر اللہ یعنی لوگوں جیسے حکومت وغیرہ، سلطنت وغیرہ کے زیر نگی اگر وہ آ کے ذمہ بن کے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کی پناہ میں آ گئے. اس کے علاوہ وہ ذلیل ہی ہوتے پھریں گے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ذمی جو مسلمانوں سے لڑتا بھڑتا نہ ہو، مسلمانوں کے دین کے خلاف کوئی اشاعت و تبلیغ کا کام نہ کرتا ہو، تو اس کو جہاد میں بھی قتل نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے رکھی ہے. اگرچہ اس کی کافرانہ جو عبادت ہے وہ آخرت میں کوئی کام نہیں آنے والی، لیکن وہ اپنے دین میں لگا ہوا ہے، مسلمانوں کے دین کے خلاف کوئی پرچار بھی نہیں کرتا، کوئی اشاعت بھی نہیں کرتا،
نہ ان کے خلاف کسی معاملے میں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، نہ ان کی مسجدوں کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ ان کے کوئی کسی بھی قسم کے جو دینی شاعر ہیں اس میں کوئی رخنار یا فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ پناہ میں آ گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو پناہ ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ وہ کتابی یا نابالغ بچہ ہو یا عورت ہو تو ان کو ہمارے اسلام میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے نا، کسی طور بھی۔ آپ کتنے بھی فاتح ہو جائیں، کتنے بھی طاقتور ہو جائیں، عورتوں اور بچوں کو آپ قتل نہیں کریں گے، ضعیفوں اور کمزوروں کو قتل نہیں کریں گے۔ جو آپ سے لڑ نہ رہا ہو، جسے کمزور ہوں یا معذور ہوں اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوں، شر فتنہ فساد نہ پھیلاتے ہوں، تو آپ اس کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ تو گویا یہ اللہ کی پناہ میں ہے اس طریقے سے۔ اچھا، پھر دوسرا جو آدمیوں کی طرف سے جو ان کو پناہ دینے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ معاہدہ اور صلح ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح ہو جائے نا تو وہ مامون رہتا ہے، پھر اس کا قتل جائز نہیں ہوتا۔ پھر جو مسلمان حکومت ہو اس کے اندر یہ جزیہ یا خراج وغیرہ ادا کر کے بھی جب رہتے ہیں تو در حقیقت مسکنت اور پستی میں داخل ہوتے ہیں نا، ذلت اور غضب ہوتا ہے ان پر۔ اور یہ ہوا سب کیوں؟ اس لیے کہ وہ احکام الہی سے منکر ہوئے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا نا، انہوں نے 2500 پیغمبروں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور ایک دن میں انہوں نے 143 پیغمبر اور 120 جو صالح لوگ جو ان کی حمایت میں اٹھے تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا ناحق۔ پیغمبر معصوم الخطا ہوتے ہیں نا، تو 143 کو ایٹ ونس قتل کر دینا کوئی مذاق ہے؟ ایک جان کو بھی قتل کرنا، پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے کسی بے قصور کو، اور پھر وہ پیغمبر ہو۔ تو وہ حالانکہ ان کے نزدیک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو وہ قتل کرتے تھے ان کے نزدیک بھی وہ ناحق ہوتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کی بات نہ مانی تو پھر وہ دائرہ اطاعت سے ہی نکل گئے، اور جب اس دائرہ اطاعت سے نکل گئے تو پھر کیا ہوا؟ ہمیشہ کی ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مار دی گئی۔ ابھی جو آپ لوگوں کو اسرائیل کی تھوڑی بہت کوئی حکومت نظر آتی ہے نا، وہ در حقیقت اہل یورپ کی ایک مشترکہ چھامنی سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ جو اس کی قوت تھوڑی بہت نظر آتی ہے وہ سب غیروں کے بلبوتے پہ ہے۔ وہ لوگ اور امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ اس پہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں نا تو وہ ایک دن بھی اپنا وجود نہیں قائم رکھ سکتے، اور یہ اس وقت سے ذلیل ہو رہے ہیں جس وقت سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ اس وقت سے اب تک اپنی کوئی حکومت نہیں قائم کر سکے اور ذلت کی زندگی ہی گزارتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مول لی دشمنی، تو پھر اس کا اثر، اس لعنت کا اثر، اس ذلت کا اثر ان پر تا قیامت رہے گا، کیونکہ وہ حد سے نکلنے والے تھے۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ، ایک فرقہ ہے، قائمۃ سیدھی راہ پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں، اناء اللیل، راتوں کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے استثناء دے دی نا ان کو جو مسلمان ہو گئے۔ یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور دوڑتے ہیں نیکی کے کاموں پر، واولئک من الصالحین، اور یہی لوگ جو ہیں وہ نیک بخت ہیں، صالح لوگ ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب اہل کتاب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ جو اوپر بتایا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا یا ان پر ذلت اور مسکنت ماری گئی، تو سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ اتنے بروں میں کچھ اچھے بھی ہیں، اتنی بری بدبخت شقی روحوں میں کچھ سعید روحیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول حق کی توفیق دی اور وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر اس طرح استقامت پکڑی کہ کوئی طاقت انہیں پھر ہلا نہیں سکی، اور رات کی تاریکی میں میٹھی نیند اور نرم بستر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنے آپ کا تذلل پیش کرتے ہوئے عبادت اختیار کرتے ہیں، جبین نیاز زمین پہ رکھتے ہیں، نماز میں اس کا کلام پڑھتے ہیں یعنی قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ٹھیک ٹھیک ایمان لاتے ہیں، خالصتاً یہ توحید کے قائل ہیں،
یعنی نہ انہوں نے نصارہ کی طرح اللہ کو 3 میں کا 3 کیا، نہ یہودیوں کی طرح حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا، کچھ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، تو یہ تو خالص توحید کے قائل ہیں۔ پھر یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے سے ڈرتے ہیں، اور جب کسی نیک کام کی طرف پکارا جائے تو دوڑ کر دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، کہ اچھا انسان کون ہے کہ جس کے سامنے کوئی نیکی کا کام ہو تو وہ اس میں سرعت کرے، جلدی کرے، سبقت لے جانے کی کرے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کرے۔ پھر نہ صرف یہ لوگ خود راہ راست پر ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ تو اب ان یہودیوں میں وہ لوگ شامل ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک بختی کی وجہ سے خاص ہدایت کا راستہ جو ہے وہ عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عبداللہ بن سلام اور جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ کوئی نیک کام تو اس کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ یعنی ناقدری کیوں نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اجر دیتا ہے، دگنا اجر ملے گا ہر چیز کا، لیکن ہمیں گناہ کا اجر ایک ہی ہے، جتنا ہم نے کمایا اتنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک آگے آپ قرآن میں آپ پڑھیں گے، آج ہی میں پتہ نہیں کس کو پڑھا رہی تھی، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہو اور زمین کے سخت پتھروں میں، چٹانوں میں دبی ہوئی ہو تو وہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا۔ تو ہماری نیکی جو ہے کوئی بھی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اسی طرح گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا کریں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، ہر گناہ خدا کی نافرمانی ہے، صغیرہ اور کبیرہ کی آپ چھوڑ دیں۔ جب نافرمانی ہے تو وہ نافرمانی ہی ہے، تو جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی جو ہے وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک یا وضو سے یا جو بھی ہم توبہ استغفار کرتے ہیں وہ جھاڑ دیتا ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے ان کی تو معافی اسی صورت ہوگی کہ جب جس میں اس کا کسی بندے کا حق ہوگا اس بندے کا حق بھی دلوایا جائے گا، اور اس کبیرہ گناہ کی معافی یا جرمانہ بھی ہوگا۔ جیسے روزہ اگر چھوڑا ہے تو اس روزے کو ادا بھی کرنا ہوگا، قضا بھی ہے، پھر معافی ہے۔ نماز چھٹی ہوئی ہے تو ان نمازوں کی قضا کیجیے، ان کو ادا کیجیے، پھر معافی ہے۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کسی چیز کی ناقدری نہیں ہوگی۔ مسکرا کے خوش ہو کے کسی کو دیکھنا اتنی بڑی نیکی ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ہمیں چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے ریکارڈ میں رکھے گا۔ یہ بھی ہمیں ہمارے قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے خیر و برکت اور ہمارے نامہ اعمال میں وزن ڈالنے کا، اضافے کا باعث بنے گی۔ اور ویسے جو خواتین ہیں ساری، وہ تھوڑی مسکرا کے بات کر لیا کریں آپس میں رشتہ داروں سے، کسی کے آنے پہ اتنا بڑا سا منہ نہ بنائیں اور کہ اس اتنی ٹف لکس نہ دیں کہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ کا آنا اس کو ناگوار گزرا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کو بھی چھوٹا نہ جانا کریں، اپنے رشتہ داروں سے خوش اخلاقی سے ملیں، اپنے محلے داروں سے خوش اخلاقی سے ملیں۔ آپ کا مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اور ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو چھوٹی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جیسے جیسے آپ عمل کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے بڑھا کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ جو دیا ہے کہ فَلَن يَكْفُرُ، وہ اس کی ناقدری نہیں کرتا۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے نا، فَلَن يَكْفُرُ، تو وہ اس کی ناقدری نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ یعنی جتنے بھی یہاں پہ چونکہ یہ یہودیوں کی برائی کا رکو چل رہا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو متقی ہیں نا، جو پرہیزگار ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون متقی اور کون پرہیزگار ہے، تو ان کے ساتھ انہی کے موافق معاملہ کیا جائے گا۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی لوگ ہیں آگ کے رہنے والے، دوزخ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت کی تفصیل میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ ہمارے گھر کے کام کاج اور اولادیں اور جتنا بھی مال ہم بنا لیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، دوزخ کی آگ کے سامنے کبھی آڑ نہیں بننے والے۔ ہر چیز کو اتنا ہی وقت دیجیے جس میں آپ کے فرائض اور واجبات قضا نہ ہوں۔ اولاد کی محبت میں حلال اور حرام کی تمیز کو مت کھوئیں، نہ اولاد کی محبت میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے بدسلوکی کریں،
जिस चीज़ का हुक्म है, अभी आप पढ़ते जाइएगा, अल्लाह ताला ने ईमान लाने के बाद सिला रहमी का हुक्म दिया, इतना जोड़ा है, अपने हक के फ़ौरन बाद इस हक को जोड़ा है। जहाँ भी आपने अभी तक खर्च करने का पढ़ा है, वहाँ वो आपने क्या पढ़ा है कि वहाँ अल्लाह ताला ने बताया नहीं है कि कैसे खर्च करना है, फ़ौरन कैसे जोड़ा है रिश्तेदारों के साथ अखराजात को। तो अपने हर काम को उस मयान में रखिए जिसका आपको आखिरत में फ़ायदा हो। बता दिया अल्लाह ताला ने, बिल्कुल क्लियर बता दिया कि किसी भी बात में जो हमारा कुफ्र, ना शुक्रापन या इनकार है, वो हरगिज़ ना काम आएगा। आग के आगे कुछ भी ना, हमारी मालो दौलत और ना औलाद। इंसान दुनिया में ना दो ही कामों के ऊपर फंसता है, या तो वो माल की मोहब्बत में फंसता है या वो औलाद की मोहब्बत में फंसता है। यही दोनों उसको जहन्नुम के गड़े तक पहुंचाने का बाइस बनते हैं। इन दोनों में एतदाल का बाइस बनिए, एतदाल से रहेंगे तो ये दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह ताला सदका जारिया बनेंगी। माल अल्लाह ताला ने दिया है तो उसको अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, औलाद दी है तो उसकी नेक तरबियत कीजिए ताकि वो आपके लिए सदका जारिया बने, आपके बाद वो आपके कब्र में रूहानी सुकून का बाइस बने। क्यों? क्योंकि हम फीहा खालिदून, हमेशा वहीं पे रहना, हमेशा। दोज़ख में चले गए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तलू मा युनफिकूना, जो खर्च करते हैं, फी हाजिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, कमसली रिहिन फीहा सिर्रुन, उसकी मिसाल कैसी है, एक हवा की कि उसमें क्या हो, पाला हो। असाबत हर तकौमिन, जा लगे उस कौम की खेती को जिसने ज़लमु जुल्म किया, अपने हक में बुरा किया, ज़लमु अनफुसहम, अपने हक में उन्होंने बुरा किया, अपने नफ्सों पे जुल्म किया, कुफर को अपना के। फ़अहलकतहु, फिर उसको वो नाबूद कर गई। वमा ज़लमुल्लाहु, और अल्लाह ने जुल्म नहीं किया इन पर, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने ऊपर खुद जुल्म करने वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने पीछे जैसे सालीन और मुत्तकीन के बताया ना अलग अलग दर्जे के क्या होगा, वो दोज़ख में जाएंगे और वो अल्लाह ताला की नेमतों में रहेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि जो काफिर जो माल और कुव्वत दुनिया में खर्च करे वो अपने नज़दीक बड़ा सवाब और खैरात का काम समझ कर करता हो, आखिरत में इसकी कोई कदर कीमत और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ईमान और मार्फत सहिया की रूह ना होने की वजह से उसका हर अमल बेजान है, मरदूद है, मुर्दा है, क्योंकि उसने कलमा ही नहीं पढ़ा, इस्लाम ही नहीं लाया। तो इस्लाम की रूह के बगैर उसके किसी भी अमल में जान ही नहीं डली, तो मुर्दा अमाल वहाँ तोले ही नहीं जाएंगे। अब इसकी जो है वो जजा जो है वो इसी फानी दुनिया में उसको मिल भी रही, औलाद हो गई, सूरज चांद सितारों की रोशनी, हवा पानी, हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसे दी। अब अमल की जो अबदी हिफाजत करने वाली चीज़ है ना, वो ईमान और यकीन है। इस ईमान और यकीन के ना होने के अलावा अगर आप कोई नेक अमल करते हैं तो बस उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने समझा दी है कि जैसे किसी शरीर जालिम ने ना, कुफ्र करने वाले ने कोई खेती या बाग लगाया, और किस बंदा जब खेती और बाग लगाता है उसको खुश होता है ना कि ये फल आने वाला है, फिर इसको क्या किया कि बर्फ़ और पाले से बचाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं किया, यानी ईमान तो लाए ही नहीं, अपने तरफ से नेक अमाल करते रहे, ईमान कोई लाए ही नहीं, तो गोया बर्फ़ और पाले से बचाने का कोई इंतज़ाम ना किया। फिर क्या हुआ कि चंद रोज़ इसकी सरसब्जी और शादाबी को देख के खुश होता रहा, बड़ी उम्मीदें उसके साथ बांध ली, इतनी फसल उठेगी, ये करूँगा वो करूँगा। फिर क्या हुआ कि यकायक इसकी शरारत और बदबख्ती से सर्द हवा चली, यानी ना उसमें रूह ईमान था तो ना उन चीज़ों की हिफाजत हुई जो उसने अमाल किए थे। बर्फ़ और पाला इस कदर गिरा कि एकदम लहलाती सारी खेती जलकर राख हो गई। आपको तो ज़्यादा ठंड से भी राख हो जाती है ना, चीज़ स्याह पड़ जाती है ज़्यादा ठंड से। तो वो अल्लाह ताला ने मिसाल दे दी कि आखिर की अपनी कुली तबाही पे वो कफ़े अफसोस ही मिलता रह गया, ना उम्मीदें पूरी हुई, ना ज़रूरत के वक्त उसकी पैदावार से कोई फ़ायदा हुआ। और चूंकि ये तबाही और जुल्म उसकी शरारत की सज़ा थी, तो इसलिए इस मुसीबत पे कोई उखरवी अजर भी नहीं मिला जैसे मोमिनीन को मिलता है। हम जो मुसलमान हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और मुसलमान हैं हम, भले नाम के ही रह गए हैं, लेकिन हमें जो भी कोई तकलीफ़ पहुंचती है उसका हमें आखिरत में बहुत अजर मिलने वाला है। लेकिन कुफार को जो कोई तकलीफ़ वो यहाँ उठाएंगे किसी भी नेकी को करने में, उनको तो आखिरत में कोई अजर भी नहीं मिलना, क्योंकि वो कुफ्र पे कायम है ना, शिर्क पे कायम है। तो वो बदबख्त जिसका सारा जोर कुव्वत पैसा अहले हक और अहले हक की दुश्मनी की या उनको तबाह करने की फिस्को फजूर में खर्च होता रहा, तो उसको क्या मिलेगा आखिरत में? कुछ भी नहीं मिलेगा।
یہ صرف سارا خرچ کیا جو ہے نا بیکار ہے۔ آگے آپ قرآن پاک میں ایک آیت پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ان کو اپنے خرچوں پہ نا بڑا وہ ہوگا، افسوس ہوگا وہاں پہ۔ جیسے جیسے عذاب دیکھتے جائیں گے اور انہیں سمجھ آتی جائے گی کہ وہ فلاں فلاں موقع پہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا نا مسلمانوں کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے، ان کی سلطنت کو ڈبونے کے لیے، ان کو دنیا میں نیست و نابود کرنے کے لیے، تو وہ سارا کیسے پہاڑ کا پہاڑ گناہ بن کے ہمارے سر پہ کام ہو گیا ہے، اور اب نہ یہاں کوئی معافی کا ہے نہ کوئی ایمان لانے کا ہے، کسی بھی قسم کا نہیں ہے نا۔ بس پھر کیا ہے گا کہ عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پھر اس کے اپوزٹ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو متقین ہیں وہ یہاں پہ اپنی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی نیکیاں اپنی ایفرٹ بھر کرتے ہیں، لیکن ایمان ہے نا، ایمان کی روح سلامت ہے ان نیکیوں میں، تو پھر کیا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ آگے آئیے، اب اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں کی تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم ہے، تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہوا ہے، ظلم تو انہوں نے خود اپنے آپ پہ کیا ہے، اپنے نفسوں پہ۔ اور کس طرح کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ جب اسلام کو قبول نہیں کیا تو لازمی بات ہے ہر ان کا عمل بے روح ہوا، جب عمل بے روح ہوا تو اللہ تعالیٰ ظالم کیسے ٹھہرا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دنیا میں پیغمبر، نبی، کتابیں، اولیاء اللہ کتنا کچھ بھیجا، لیکن انہوں نے کسی کو ماننا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا، وما ظلم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ بھیدی کسی کو، من دونکم، اپنوں کے علاوہ کسی کو چھوڑ کر، لا یألونکم خبالا، وہ خرابی کرتے ہیں نہیں، کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، ودوا ما عنتم، جس قدر تم کو تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم، نکلنی پڑتی ہے ان کی زبان سے ان کی دشمنی، یعنی ان کے منہ سے ان کی دشمنی ٹپکتی رہتی ہے ہر وقت، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے جی میں ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، ہم نے بتا دیے تم کو پتے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم کو عقل ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے متعلق بعض آیتیں نازل ہوئی کیونکہ بعض مسلمان جو تھے وہ مسلمان خود ہو گئے، تو ان کے ارد گرد جو تھے وہ وہی یہ لوگ تھے جو ان سے دوستانہ معاہدہ وغیرہ ان کا ہوا ہوا تھا، یا پہلے سے ان کی بہت آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، تو جیسے تعلقات ان کے قبل اسلام چلے آ رہے تھے نا ویسے انہوں نے پھر بھی رکھے، بعد از اسلام بھی بدستور ان پہ قائم رہے۔ پھر دوستی پر اعتماد کر کے ان سے مسلمانوں کے بعض رازدارانہ جو مشورے ہوتے تھے تو ان کا اخفاء کا اہتمام بھی نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے جس سے انسان بہت زیادہ ملتا جلتا ہے پھر اس کو اپنے راز آہستہ آہستہ دینا شروع کر دیتے ہیں نا۔ آپ اس کا تجربہ یہ عورتوں سے زیادہ کون ہوگا کہ جس ہمسائی سے، جس خاتون سے، کوئی جم کی خاتون ہو، کوئی آپ کے نیبرز میں سے ہو، کوئی رشتہ داروں میں سے ہو، جس سے آپ کی زیادہ دوستی ہو جائے، زیادہ آنا جانا ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں آہستہ 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 اپنی ساری روٹین، اپنے گھر کے معاملات، اپنے خامد اور بچوں کے تمام معاملات ہم ان سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ منافقین کے حق میں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ عام طور پہ لوگ ظاہر میں انہیں مسلمان سمجھ کے ان سے پوری احتیاط نہیں کرتے تھے، جس سے ظاہر سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف آگاہ کر دیا کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے علاوہ کسی کو بھیدی اور رازدار نہ بنائیں، کیونکہ یہود ہو یا نصارہ، منافقین ہو یا مشرکین، ان میں سے کوئی بھی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ لوگ کوشش میں رہتے ہیں کہ تمہیں پاگل بنا کے نقصان پہنچائیں اور دینی اور دنیاوی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ پھر ان کی یہ خواہش بھی رہتی ہے کہ تم تکلیف میں رہو اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیاوی ضرر بھی پہنچاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو دشمنی اور بغض ان کے دلوں میں ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ان کے منہوں سے آپ کبھی کبھی سن لیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ عداوت اور غیظ و غضب کے جذبات سے مغلوب ہو کر نا کھلا کھلا ایسی باتیں کھلم کھلا بھی کر جاتے ہیں نا جن سے پتہ لگتا ہے کہ گہری دشمنی نے ہے ہی مسلمانوں سے، لیکن جو کچھ حسد دشمنی ان کے زبان سے نہیں ٹپکی نا ان کے دل میں اس سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی، کہ جو زبان سے ظاہر ہو گئی اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو بس عقل مند آدمی کا یہی کام ہے کہ ایسے خبیث لوگوں کو، دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوست اور دشمنی کے جو پتے اور موالات وغیرہ کے احکامات کھول کر بتلا دیے نا، تو جس میں عقل ہوگی وہ ان سے کام لے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
हम लोग इन पे बड़े फरीफ्ता हैं, बड़ी इनकी तारीफ़ें करते हैं अपनी निजी ज़िंदगियों में, इनमें ये बहुत अच्छी आदत है भाई, इनमें ये बहुत अच्छी आदत है। हम तो दीवाने हैं इनके, कुरान हदीस सब तफसीर सब को छोड़ के हम उनकी आदतों पे नज़र करते हैं। काश 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 हम इस काबिल हो जाएं कि हम पहले अपना दीन मुकम्मल तौर पे पढ़ लें और हमें पता चले कि हमारे दीन के दायरे से बाहर कोई बात नहीं थी जो किसी दूसरे ने अपना रखी है, या किसी दूसरे के दीन से हमें कोई अच्छी बात नहीं मिली। सारी अच्छी बातें इस दीन में बस अपना उन्होंने रखी हैं, हम इससे मुतनफ़िर हैं और हम उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं फिरते। तो अल्लाह ताला ने देखें बता दिया है ना, कद बय्यना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून, हमने बता दी हैं तुमको पते, यानी ये पते की बातें बता दी हैं कि तुम्हारे साथ लॉयल कभी नहीं हो सकते, इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुमको कुछ अकल हो। हाँ अंतुम उलाई, सुन लो तुम वही लोग हो, तो युहिब्बूनहुम, के इनके दोस्त हो, वला युहिब्बूनकुम, और वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। वतुमिनूना बिल किताबि कुल्लिही, और तुम सब किताबों को मानते हो, कुल्लिही सब किताबों को, यानी जो हमारा ईमान है ना, कि जो पहली किताबें हैं उन पे भी हमारा ईमान है ना, तौरात ज़बूर इंजील। व इज़ा लक़ूकुम, और जब वो तुमसे मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम मुसलमान हैं। व इज़ा ख़लू आदू, और जब अकेले होते हैं तो क्या करते हैं, अलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़ी, तो काट काट खाते हैं तुम पर अपनी उंगलियां गुस्से में। कुल कह दे, मूतू, मरो तुम, बिग़ैज़िकुम, अपने गुस्से में। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह को खूब मालूम है दिलों की बातें। अब अल्लाह ताला ने ये जो बता दिया ना कि तुम सुन लो कि तुम लोग उनके दोस्त हो और वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, यानी कैसी बेमौका बात है कि तुम उनकी दोस्ती का दम भरते रहो, वो तुम्हारे दोस्त ही नहीं है, जड़ काटने वाले हैं, दुश्मन है। और फिर दूसरा क्या है कि तुम तमाम आसमानी किताबों को मानने वाले हो, और वो किसी कौम की हो, किसी ज़माने में किसी पैगंबर पे भी नाजिल नहीं, जिनके नाम अल्लाह ताला ने पैगंबरों के हमें बता दिए उन पर भी, और जिनके नाम नहीं बताए उन पर भी, सब पे हमारा यकीन और ईमान है। इसके बरखिलाफ़ ये लोग कौन है, तुम्हारी किताब और तुम्हारे पैगंबर को ही नहीं मानते, बल्कि ख़ुद अपनी किताबों पे भी इनका कोई सही ईमान नहीं है, ना अमल है। तो इस लिहाज से चाहिए कि वो तुमसे कदर मोहब्बत और तुम उनसे सख्त नफरत और बेजार रहते, मगर यहाँ मामला ही बिल्कुल उल्टा है। तुम उनकी किताबों को मानते हो, उन्हें तुमसे मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत के प्रचार नहीं कर रहे, वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है। फिर मुनाफिकीन तो कहते ही उसके हैं, मुनाफिक जो दिल में बुग़्ज़ रखे, क्योंकि यहूद और नसारा भी बहस और गुफ्तगू में तो आमन्ना कहते ही थे कि हम मुसलमान हैं, और ये भी कहते थे कि हम अपनी किताबों पर ईमान रखते हैं, उनको तस्लीम करते हैं। तो फिर मुसलमानों का या इस्लाम का अरूज और मुसलमानों की बाहमी उल्फत और मोहब्बत देख के ये लोग जले मरे क्यों जाते हैं, उनके खिलाफ और कुछ नहीं बस चलता तो गैज़ व गज़ब में दांत पीसते अपनी उंगलियां काट काट क्यों खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि कह दो इन्हें कि मरो तुम अपने गुस्से में, मरो। अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा इस्लाम को तरक्की देगा। जब इस्लाम में कोई फतूहात होती थी, जब लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते थे, तो बड़ा गैज़ व गज़ब इनके ऊपर आता था। ये लोग आपस में बैठ लगाया करते थे कि अगले जो कोई मार्का या लड़ाई जंग हमारी तरफ से हो तो हम क्या करें कि अपने घरों का सारा सामान, अपने बीवी बच्चे तक दाव पे लगा दें, इनको निस्तो नाबूद कर दें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको तो इसी तरह ही तरक्की मिलती रहेगी, फतूहात मिलती रहेगी, तुम गैज़ व गज़ब खा के मरते रहो, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरोगे, तब भी तुम्हारी ये आरज़ुएं पूरी नहीं होगी कि अल्लाह और इस्लाम को गालिब, क्योंकि अल्लाह ताला तो इस्लाम को गालिब और सरबुलंद रखेगा। तुम इन्हें नीच करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, या इनको जलील और रुसवा करने के लिए टिल लगा लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, अल्लाह ताला तुमको कभी गालिब नहीं करने वाला। इस्लाम को, अपने दीन को हमेशा सरबुलंद और गालिब रखेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को शरीर, जो इनके शरारतें हर वक्त, और इनके जो बातनी और कल्बी हालात और जज्बात थे ना, कुरान के ज़रिए मुत्तला कर दिया कि ये लोग ऐसे हैं कि इनके खुफिया जो अंदरूनी अदावतें हैं, जो अंदरूनी शरारतें हैं, जो बुग़्ज़ हैं, वो इनके मुंह से भी टपक रहा है, इनकी हरकतों से भी टपक रहा है। तो इनसे होशियार हो जाओ। इन तमसस्कुम, अगर तुमको मिले हसनतन, कोई भलाई, तसुउहुम, तो उनको बुरी लगती है। व इन तुसिबकुम सय्यतुन, और अगर पहुँचे तुमको बुराई, यफ़रहू बिहा, तो खुश होते हैं इस पर। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया ना कि तुम्हारे खैर ख़्वाह नहीं है। ज़रा सी भलाई देखते हैं, मसलन मुसलमानों में कोई इत्तेहाद, यकजहती हो गई, या दुश्मनों पर गलबा पा लिया, तो हसद की आग में जलते मरते रहते हैं। और जहाँ तुम पे कोई मुसीबत नज़र आई, बहुत खुश होते हैं। जैसे कहीं पे वक्ती तौर पे मुसलमान बेचारे मगलूब हो गए कहीं,
या कोई नुकसान उठा बैठे तो इंतहाई खुशी और मुसरत से फूले नहीं समाते फिर, तो भला ऐसी कौम से हमदर्दी और खैर ख्वाही की कोई तवक्को हो सकती है जो दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया जाए। वह इन तस्वीरों, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू और बचते रहो, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैअन, तो कुछ ना बिगाड़ सकेंगे तुम्हारे, उनका जो फरेब है, कैद होता है ना दाव, उनका फरेब तुम्हारे बारे में जो वो चलाते हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इन्नल्लाह बिमा यअमलूना मुहीत, बेशक जो कुछ वो करते हैं वो अल्लाह ताला के बस में है, यानी अल्लाह ताला अहाता किए हुए है जो कुछ वो कर रहे हैं। जाहिर है मुमकिन था कि मुसलमानों को ये गुमान भी गुजरे कि अगर हम इनसे दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो वो ज़्यादा गैज़ो गज़ब में आ जाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा तदबीरें करेंगे, हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उसका भी जवाब दे दिया इस आखिरी रुकू की आखिरी आयत में कि तुम सब्र और इस्तक़लाल के साथ तकवा और तहारत पर ठीक ठीक कायम रहो, तो इनका कोई दाव फरेब तुम पर कारगर ना होगा। और जो कार्रवाइयाँ वो करते हैं सब अल्लाह के इल्म में, और उसको हर वक्त और हर तरह से कुदरत हासिल है, तो इनका अच्छी तरह तारपूर बखेर के रख दे। और ऐसा हुआ भी है। 313 जो थे वो गालिब आ गए थे हज़ारों पर। तो अल्लाह ताला से अपना मामला साफ़ रखो, जब तुम्हारे वो सब रास्ते के कांटे एक एक करके साफ़ कर देगा ना। आगे इसी मुनासबत से फिर ग़ज़वा उहद वगैरह जो आ रहा है उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला अगले रुकू में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।